کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو یہ تصور کر لیتا ہے جو بندہ کہ میں گمراہ نہیں ہو سکتا، سرکار فرماتے ہیں کہ جیسی ہی اس نے تصور کیا اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی کہ میں اب اس مقام پر ہوں کہ مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس نے گمراہی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ امام فخر الدین رازی کا واقعہ اس تعلق سے بڑا مشہور ہے، لیکن وہ ساری تفصیلات اگر اس آیت کے ضمن میں بیان کروں گا تو اصل میں بیان تو میرا رہ جائے گا۔ صرف ایک واقعے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ ہدایت کسے ملتی ہے اور کسے ہدایت سلب کر لی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ مرشد تلاش کرو، اور جس کا کوئی مرشد نہیں تو اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ راہ پر رہنا چاہتے ہو تو ایک رہنما کی ضرورت ہے جو تمہیں اللہ کے راستے پر لگا دے۔ میں تاریخ کے اوراق کی روشنی میں اس سمت لے جانا چاہتا ہوں کہ بغداد میں جامع نظامیہ جو ایک بڑا مشہور مدرسہ تھا، جس میں کسی زمانے میں امام غزالی نے بھی پڑھایا تھا، بڑے علماء اور فضلاء وہاں سے نکلے تھے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے وقت کے امام ہیں، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین جیسی مشہور مارکۃ الآراء تصانیف حضرت امام غزالی کی مشہور ہے۔ امام غزالی بغداد سے نکلتے ہیں اور ایک عظیم شخصیت کی جلوہ گری اسی جامع نظامیہ میں اصول تعلیم کے لیے ہوتی ہے۔ ایک شخصیت بغداد سے نکل رہی ہے اور دوسری شخصیت کا دخول بغداد کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ نوجوانی کے عالم میں بغداد میں پڑھنے آیا ہے، اس کے دو ساتھی ہیں ساتھ میں۔ پورے نظامیہ میں یہ تین ساتھیوں کے علم کا عالم یہ تھا، یہ تین دوستوں کا، کہ کوئی بچے ان تینوں کے مقابلے میں ذہین نہیں تھے۔ اس میں ایک کا نام آتا ہے ابن سقا، یہ کچھ زیادہ ہی ذہین تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بغداد میں ایک وقت کے بہت بڑے بزرگ آئے، اپنے وقت کے امام تھے، اپنے وقت کے حدیث کے جاننے والے تھے، اپنے وقت کے صوفی تھے، اپنے وقت کے عالم تھے، محدث تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم عطا کیے تھے شخصیت کے۔ جب اس بزرگ کی جلوہ گری بغداد میں ہوئی، اعلان ہوا کہ جامع مسجد بغداد میں ان کا خطاب ہوگا۔ حال یہ ہوا کہ لوگ جامع مسجد میں کھچا کھچ بھر گئے، جا کے بیٹھ گئے، پہلے سے مسجد پوری بھر گئی۔ جامع نظامیہ کے یہ تین شاگرد، تین پڑھنے والے طلبہ جو آپس میں گہرے دوست ہیں، یہ بھی اس وعظ کی مجلس میں شرکت کی غرض سے تیار ہو رہے ہیں، کپڑے وغیرہ تبدیل کر رہے ہیں۔ تبھی ابن سقا آتا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دوستو، جو شخصیت آئی ہے بغداد میں، ان کے علم کا بڑا چرچا ہے، بڑا شہرہ ہے۔ میں نے 10 سوال تیار کیے ہیں، میں رات بھر ان سوالوں کو تیار کرتا رہا، اور ان سوالوں کے تعلق سے میرا ذہن و فکر میں یہ بات ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ سوال ان عالم سے، اس بزرگ سے پوچھے جائے جن کے علم کا بڑا چرچا ہے۔ اگر ہمارے 10 سوالوں کے جوابات وہ دے دیتے ہیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ واقعی وہ عالم دین ہے، بزرگ ہے، ان کی بزرگیت واقعی صحیح ہے، مسلم ہے۔ تو میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں نے 10 سوال کون سے ترتیب دیے۔ اس نے 10 سوال پڑھ کے سنانے شروع کیے۔ مقصد امتحان تھا، اور امتحان کے ساتھ ساتھ اپنے علم پر غرور اور گھمنڈ بھی۔ گھمنڈ یہ کہ میں بہت ذہین ہوں، میں نے ایسے سوال ترتیب دیے کہ جس کا جواب کوئی وقت کا علامت الدہر بھی نہیں دے سکتا۔ یہ اس شاگرد ابن سقا کے ذہن میں یہ بات تھی۔ دوسرے شاگرد نے جب وہ سوالات سنا تو بڑا خوش ہوا اور کہا کہ واقعی سوال بڑے اہم ہیں، اور تم نے جس انداز میں ان سوالوں کو ترتیب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب وقت کا بڑے سے بڑے علامہ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے دے دیا تو واقعی میں بھی سمجھوں گا کہ یہ بزرگ ہے، انہوں نے اچھا کام کیا کہ 10 سوال تیار کیے۔ مگر تیسرا وہ شاگرد، تیسرا ان کا ساتھی خاموش ہے۔ ابن سقا اپنے تیسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ دوست، ہمارا کیا خیال ہے ان 10 سوال کے بارے میں؟ اور میری رائے ہے کہ تم بھی بہت ذہین ہو، اللہ نے تمہیں بھی بہت عقل و فہم دیا ہے، علم دیا ہے، تم بھی اس طرح کے سوالات ترتیب دو تاکہ ہم ان سے پوچھیں اور ان کے علم کے تعلق سے ان کا امتحان لیں۔ تو وہ تیسرا ساتھی ان کا کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نہ سوال کروں گا، نہ مجھ میں یہ جرأت ہے کہ میں امتحان لوں۔
بلکہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں بزرگوں کا ادب کرتا ہوں. جو بھی بزرگ ترین ہیں ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے. امتحان لینا یہ بہت بڑی جرأت کا کام ہے, یہ گستاخی ہے, اور کسی بزرگ کے بارے میں اس طرح کی جرأت کرنا, گستاخی کرنا, میں اس کو جائز اور درست نہیں سمجھتا. یہ تیسرے ساتھی کی یہ رائے ہے. چنانچہ اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں اس بزرگ کا امتحان لوں. کہا میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ بزرگ کا ادب کیا جائے, ان کے چہرے زیبا کی زیارت کر لی جائے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا جس نے میری امت کے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی, میرا دیدار کیا. تینوں شاگرد پہنچے, اب کیونکہ عمر چھوٹی تھی سامنے جگہ نہیں ملی, بچوں میں جا کے بیٹھ گئے. مگر بس جیسی بیٹھے ہیں, مجمع ایک کثیر مجمع جہاں تک نگاہ جاتی ہے, مسجد کے باہر سڑکوں تک مجمع, مسجد میں جگہ بھی نہیں ملی, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی ممبر پہ سے وہ بزرگ آواز دیتے ہیں تینوں کا نام لے کے, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, قریب آؤ. جب تینوں کے نام لیے تو یہ چونک گئے. ہماری کوئی ملاقات نہیں ہے حضرت سے, حضرت بغداد پہلی بار آئے, اور حال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی, نہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہ ہم نے انہوں دیکھا. آخر یہ ہمارا نام کیسے پکار رہے, کیسے جانتے ہیں؟ تینوں پہ ایک لرزہ طاری ہوا, خوف کے مارے تینوں کانپنے لگے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ تینوں اٹھ کر پھر ڈرتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے اس بزرگ کے قریب, فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں. تینوں اپنا نام سن کے بڑے چونک گئے. قریب مجمع کو چیرتے ہوئے تینوں جب قریب پہنچتے ہیں, سامنے ابن سقا ہے جس نے 10 سوال تیار کیے, پیچھے اس کا وہ ساتھی جس نے اس کی حامیہ ملائی ہے, اور اس کے پیچھے پھر یہ تیسرا شخص, یہ تیسرا طالب علم. جب یہ تینوں پہنچتے ہیں تو بزرگ بے ساختہ فرماتے ہیں, ابن سقا سن, تیرے 10 سوال یہ ہیں, اور اس کے بعد سوال بتانا شروع کیا, اور اس کے بعد فرمایا ان کا جواب یہ. سوال پوچھے نہیں, یہ بھی جان لیا کہ سوال لے کر آیا ہے, اور کیا سوال ہے وہ بھی بتا دیا, جواب بھی عطا فرمایا. اور اس کے بعد آپ جلال کی کیفیت میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جلال کے عالم میں بزرگ فرماتے, ابن سقا تو نے توہین کی غرض سے سوال تیار کیے تھے, ہمارا امتحان لینا چاہتا تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, تجھے بددعا دیتا ہوں, اور میں لوح محفوظ پر تیرے تعلق سے دیکھ رہا ہوں, میں نے تیری قسمت کو پڑھ لیا, تجھے اپنے علم پر گھمنڈ اور غرور بہت ہے, تو بہت بڑا عالم دین بنے گا, بہت بڑا عالم دین. عیسائیوں سے تو مناظرے کرے گا, عیسائیوں کو دین کی طرف بلائیں گا, عیسائیوں سے مناظرے کر کر کے ان کو شکست دیں گا. سینکڑوں عیسائی تجھ سے مناظروں میں شکست کھائیں گے, ہاریں گے, اور تیری ترغیب پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تیری ترغیب دلانے پر اسلام میں جائیں گے اور جنت پالیں گے. مگر سن, تیرا انجام یہ ہے کہ تو کفر پر تیری موت ہوگی اور تو جہنم میں جائے گا. تو دوسروں کے لیے تو اسلام کا سبب بنے گا, مگر تیری اپنی خود کی موت کفر پر. دوسرے سے کہا تو نے اس کی حامیہ ملائی تھی, تو نے اس کی تائید کی تھی کہ تو نے بہت اچھا کام کیا کہ 10 سوال تیار کیے تاکہ ان کا امتحان لے. تو سن, لوح محفوظ پر میں تیرے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ تقدیر لکھی جا چکی, کاتب تقدیر نے اپنا کام تمام کر لیا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو وقت کا بہت بڑا تاجر بنے گا, بہت دولت کمائے گا, خوب مال کمائے گا. مگر حال یہ ہوگا کہ 2 رکعت نماز بھی تو سکون سے پڑھ نہیں پائے گا. کاروبار کی فکر, نفع نقصان کے حساب و کتاب تجھے اتنا مشغول کر دیں گے, اتنا مشغول کر دیں گے کہ جب بھی تو نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی کہ 2 رکعت پڑھی. زندگی بھر تو 2 رکعت بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکے. اب تیسرے طالب علم کی طرف نگاہ ڈالی, طالب علم برس گیا. 2 کے بارے میں تو بڑی بری خبر سنائی ہے, میرا کیا انجام ہوتا ہے. مگر دیکھنے والی نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. بزرگ ممبر سے اتر گئے,
शहजादे का हाथ चूमा, मिंबर पे बिठाया, कदम नाज़मीन को लिया, अपने कांधे पे रखा और भरी मजलिस में इरशाद फरमाया, साहबजादे मैं लौह महफूज पर देख रहा हूँ, यही बगदाद का मिंबर होगा, इसी मिंबर पे तू जलवागर होकर कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम अल्लाह के औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त मैं मौजूद नहीं रहूंगा, लेकिन उस वक्त की आज मैं तस्दीक करता हूं। ये तीसरे शख्स सरकार गौसे आज़म।